بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، مایوسی کی ضرورت نہیں، تکلیفیں ضرور ہیں اور مصائب ضرور ہیں، تکالیف اور بہت زیادہ جبر ہے اور فاشسٹ طرز حکمرانی ہے، اور ایک ایسے ٹولے سے، ایسے حکمرانوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے پاکستانی قوم کا کہ جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے غلیظ قسم کے حکمران جو ہیں اور اتنے فرعونیت والے اور اتنے تکبر والے اور اتنے ظالم حکمران جو ہیں وہ ہم پر مسلط کر دیے جائیں گے اور مسلط کروا دیے جائیں گے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، اور پھر ان کے ذریعے سے پاکستان کے 24 کروڑ سے زیادہ جو تازہ ترین مردم شماری ہے، 24 کروڑ 50 لاکھ آبادی ہے، 24 کروڑ 50 لاکھ کے پاکستانیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو کنٹرول کر لیا جائے گا۔ یہ ان کا خیال تھا، لیکن وہ خیال جو ہے وہ خام ہی رہا، اور بلکہ وہ سارے کا سارا خیال ایسا رسوا ہوا ہے کہ اب وہ خیال جو ہے وہ ایک ڈراؤنا خواب بن گیا ہے۔ پاکستان کے عوام ان کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکے ہیں، اور یہ ڈراؤنا خواب صبح دوپہر شام دیکھتے ہیں، اور یہ جب باہر نکلتے ہیں ہر پاکستانی کو دیکھ کے یہ اندر سے لرز رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے اندر کتنا اس وقت کتنی نفرت ہے اور کتنا آگ کے بھنبڑ بن رہے ہیں، اور اگر ہم نے اس کو کچھ کہا تو پتہ نہیں آگے سے رد عمل کیا آئے گا۔ یہ ہر پاکستانی کی سوچ، ہر پاکستانی کی یہ آواز بن چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام پاکستانیوں نے دیکھا، ہر محلے والوں نے اپنے محلے والوں کو دیکھا، ہر پڑوسی نے دوسرے پڑوسی کو دیکھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، شہر والوں نے دیکھا، دیہات والوں نے دیکھا، گاؤں والوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ درندوں کی طرح آتے ہیں اور آ کے دروازے توڑتے ہیں، کھڑکیاں توڑتے ہیں، اور کیسے یہ ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو رسوا کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوا، اور یہ سب کچھ ایک آزاد مملکت میں کبھی نہیں ہو سکتا، ایک جمہوری مملکت میں کبھی نہیں ہو سکتا، آزاد معاشروں میں کبھی نہیں ہو سکتا، مہذب معاشروں میں کبھی نہیں ہو سکتا، ایک اسلامی فلاحی ریاست میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے تو یہ ڈکٹیٹرشپ میں ہو سکتا ہے، یہ بدترین قسم کے فاشسٹ جو حکمران ہیں ان کے ہو سکتا ہے۔ یہ ظلم اور جبر یہ صرف وہاں ہوتا ہے جہاں پہ کوئی اخلاقیات نہ ہو، کوئی قانون نہ ہو، کوئی آئین نہ ہو، بلکہ ہر طرف ایک ناجائز قبضہ جو کر کے آتے ہیں۔ یہ جو ایک مکان پہ ناجائز قبضہ کرنے والے کرایہ دار ہوتے ہیں، قابض ہوتے ہیں، یہ ان کی سوچ ہوتی ہے، یہ ان کی سوچ ہوتی ہے اس طرح کی، کسی عام شریف آدمی کی نہیں ہوتی۔ تو یہی حال ہمارے ہاں ادھر ہے۔ ہم روتے تھے، ہم تو 75 سال سے پاکستان کا میڈیا جو ہے اور پاکستانی کی قوم مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم و ستم سے دنیا کو آگاہ کرتی تھی، اور دنیا کے سامنے جہاں بھی موقع ملتا تھا وہ کشمیر کے ایمبیسیڈر بن کے وہ آواز بلند کرتے تھے مختلف فورمز پہ، تمام میڈیا، تمام دانشور۔ لیکن اس وقت یہ ہے کہ وہ سب کچھ جو وہاں ہوتا تھا وہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور پاکستانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن اس ساری قربانیوں کا بہت ساری خواتین جو ہیں، اس وقت 7,000 لوگ جو ہیں، ایک غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 7,000 لوگ جو ہیں اس وقت جیلوں میں ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں ہیں 7,000۔ ان میں پاکستان تحریک انصاف کی ساری مرکزی لیڈرشپ، اس میں خواتین ہیں، مرد ہیں، سب کے سب سابق ارکان پارلیمان، سابق وزراء، صوبائی وزراء، مرکزی وزراء، وہ جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد نیچے آ کے کارکن، ان کے ورکرز، اور پھر عام شہری، سب کے سب ڈالے ہوئے ہیں۔ جہاں سے دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کوئی ایکٹیو ہوا، وہیں سے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور پکڑ لیا جاتا ہے۔ وہ نہیں قابو آتے تو باقی رشتہ داروں کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس کا ایک رد عمل ہوا ہے، پاکستان میں رد عمل ہو رہا ہے، اور یہ نفرت کی آگ جو ہے وہ جل رہی ہے۔ اور اس آگ کے بارے میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر جو آگ جل رہی ہے، اس آگ کے بارے میں، اس نفرت کے بارے میں، اس غم و غصے کے بارے میں کیا ان کو احساس نہیں ہے؟ ان کو بہت اچھی طرح احساس ہے۔ اور یہ پھر وہی بات کہ یہ رعب اور دبدبے اور طاقت کے ذریعے سے، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں، پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ گلو بٹوں کا کام تھا، اور گلو بٹوں نے جو سب سے ستیہ ناس، سب سے زیادہ برا انتقام گلو بٹوں نے جو لیا ہے، وہ لیا ہے افواج پاکستان سے، وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے لیا ہے، ملٹری لیڈرشپ سے لیا ہے۔ اس سے بڑا اور برا انتقام ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تو الیکشن مانگ رہی ہے، وہ الیکشن کی طرف جانا چاہتی ہے، وہ بیلٹ مانگ رہی ہے، وہ بلٹ کیوں استعمال کرے گی؟ اور ان کو پتہ ہے کہ بیلٹ میں ہی ان کا سارا خزانہ بیلٹ پیپرز میں موجود ہے، ان کا سارا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ بیلٹ پیپر ہے۔ وہ بلٹ کیوں ہے؟ بلٹ وہ استعمال کرتے ہیں جن کے پاس پولیٹیکل کیپٹل نہ ہو، جن کے پاس ووٹ نہ ہو، جن کے پاس ووٹر سپورٹر نہ ہو، جن کے پاس عوام کی حمایت حاصل نہ ہو۔ اس لیے یہ سب کو پتہ ہے۔ تو بہرحال
یہ سارے کا سارا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس سارے جو ہوا ہے، پاکستان کے لوگ، پاکستان کے عوام جو جاگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہ سمجھے گا کہ آپ کی قربانیاں رائے گاں جا رہی ہیں، نہیں، وہ ہر جگہ پہنچ رہی ہیں، ہر جگہ وہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ اور یہ مقبول جان واپس آ چکے ہیں، ان کو بہت مبارک ہو، ان کی فیملی کو مبارک ہو۔ آفتاب اقبال صاحب پہلے واپس آ جائیں گے، ان کو بھی مبارکباد۔ دوسری بات، اب رہ گئے ہیں عمران ریاض بھائی۔ عمران ریاض بھائی انشاءاللہ وہ بھی واپس آئیں گے، کیونکہ کتنے دن رکھا جا سکتا ہے، کتنے دن جبر کیا جا سکتا ہے، کتنے دن ظلم کیا جا سکتا ہے۔ اور ہائی کورٹ میں ایشو ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اور جو پولیس افسر کی ہائی کورٹ میں بے عزتی کی گئی وہ سب کے سامنے ہے، اور وارننگ دی گئی، اور کہاں گئے یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کن کے پاس ہے۔ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کوئی انکاری ہو، وہ انہی کے پاس ہے اور کہیں نہیں ہے، اور انشاءاللہ بازیاب ہوں گے۔ اور بہت ساری ہماری خواتین جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں، تھانوں میں ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں رکھا ہوا ہے ان کو، وہ بھی انشاءاللہ واپس آئیں گے، اور یہ مطلع صاف ہوگا۔ اور مطلع صاف اس لیے ہوگا کہ اب افواج پاکستان کو، ملٹری لیڈرشپ کو بھی پتہ چل گیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کے عوام کبھی بھی افواج پاکستان کے خلاف نہیں ہوئے۔ افواج پاکستان کس کو کہتے ہیں؟ افواج پاکستان میں پاک فضائیہ بھی ہے، پاک بحریہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہماری بری افواج بھی ہیں، اور پاک فوج اس سارے پورے گلدستے کو مسلح افواج کہتے ہیں۔ ان کے خلاف کبھی بھی نہیں ہوئے۔ صرف غصہ جو ہے وہ ہے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو فیصلے کرتے ہیں، جو پاکستان کے عوام کی امنگوں کے برعکس فیصلے کرتے ہیں، غیر آئینی فیصلے کرتے ہیں، غیر جمہوری فیصلے کرتے ہیں، اور عدلیہ کو چیلنج کرتے ہیں، اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو پامال کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ ان کا رد عمل ہے۔ اس لیے اب جو ہے آنے والے دنوں میں یہی ہوگا۔ اور یہ پہلا موقع ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ستم ظریفی، یہ پہلا موقع ہے کہ حکمران 14 جماعتی حکمراں اتحاد ہے، اور 14 جماعتی حکمراں اتحاد ہی لانگ مارچ کر رہا ہے اپنے ہی خلاف، اور وہ اتنا کمزور ہو گیا ہے، اتنی کمزور، وہ بیساکھیوں پہ، اس کی بیساکھیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں کہ وہ اتنی کمزور بیساکھیوں پہ چلنے والا کہ پورے کا پورا 14 جماعتی حکمراں اتحاد ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ لیجسلیشن کر رہا ہے، وہ ایف آئی اے کو استعمال کر رہا ہے، وہ پولیس کو کر رہا ہے، وہ اینٹی کرپشن کو کر رہا ہے، وہ رینجرز کو کر رہا ہے، وہ ایف سی کو کر رہا ہے، وہ فوج کو استعمال کر رہا ہے، مکمل طور پہ ہر طاقت استعمال کر رہا ہے، لیگلی اور انلیگلی، کانسٹیٹیوشنلی اور ان کانسٹیٹیوشنلی، ہر طاقت استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ بے بس ہے۔ اور یہ بے بسی ہی پاکستان کے عوام کی فتح ہے، یہ بے بسی ہی آئین کی طاقت کی فتح ہے، یہ بے بسی ہی سپریم کورٹ کی فتح ہے۔ وہ بے بس، وہ مفلوج ہو گئے ہیں، مفلوج ہو کے وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اور وہ اپنا گلا کاٹ رہے ہیں۔ اب وہ نکلے دھرنا لے کے، اور دھرنا آئے تھے، کئی دنوں کے لیے دھرنا لے کے آئے تھے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے اور آنریبل ججز نے کیا کام کیا زبردست، کہ ان کو سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ پچھلے 3 دنوں سے تیاریاں کر رہے تھے، 3 دنوں سے انہوں نے اپنے آپ کو موبلائز کیا۔ ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے، مریم صاحبہ نے، ادھر ایک لیلی آئی پاکستان پیپلز پارٹی کی، ایک لیلی آئی عوامی نیشنل پارٹی کی، یہ مختلف چھوٹی چھوٹی لیلیاں آئیں، اور لیلیوں نے آ کے پھر بڑا لیلا بننا تھا، اور وہ شاہراہ دستور پہ وہ آرام سے پروٹوکول کے ساتھ پہنچ گئے۔ ظاہر ان کو کیا نقصان ہونا تھا، کس نے روکنا تھا، لیکن اور ساتھ ہی پارلیمنٹ ہاؤس میں ان کا چائے وائے کا بندوبست کیا ہوا تھا، ہر چیز فیسلٹی تھی، اور اب تو وہ فوٹیجز بھی آ گئی ہیں، پیسے بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں، کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا تھا، لیکن یہ سب تھے رینٹے ریلی والے۔ اور یہ رینٹے ریلی جو ہے، یہ پاکستان کے عوام نہیں تھے، وہ یہ دل سے نہیں آئے تھے، ان کا دماغ کہیں اور تھا، اس لیے ان کو لے تو آئیے، لانے کے بعد ان کو سنبھالنا بھی تھا، ان کا خرچہ پانی بھی کرنا تھا، ان کو روٹی ٹوکر بھی کھلانا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی ان کا خیال تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہیئرنگ کریں گے، اور یا پھر ہمارا اتنی بڑی طاقت دیکھ کے وہ مقدمے کو ڈسپوز آف کر دیں گے، اور معاملہ چھوڑ دیں گے حکمرانوں پہ کہ جناب ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کو کہہ دیں گے، ان کی ریویو پٹیشن ایڈمٹ ہو جائے گی، نظر ثانی کی درخواست ایڈمٹ ہو جائے گی، اور معاملہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ لیکن انہوں نے بہت تحمل سے، بردباری سے 2-3 باتیں کی، اور اس کے بعد ان کو خبردار کیا، اور ان کو دیے 6-7 دن، ان کو 6-7 دن دیے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ جو باہر آپ لے کے آئے ہیں یہ کیا ہے؟ اور مطلب یہی تھا کہ جناب آپ ان لوگوں سے ہمیں ڈراتے ہیں کہ یہ آ کے ہمیں حملہ آور ہوں گے، اب ان کے ڈنڈوں کے ذریعے گن پوائنٹ پہ آپ ہم سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں۔ اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور انہوں نے مجموعی طور پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس وقت پورے ملک میں جو آگ لگی ہوئی ہے، ٹینشن بڑھ گئی ہے، آپ واپس آئیں، میز پہ آئیں، مذاکرات کریں، اور معاملات کو طے کریں، اور کشیدگی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، املاک کو نقصان پہنچ رہا ہے، جلاؤ گھراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن انہوں نے بہت ہی کام کیا، انہوں نے نوٹسز ایشو کیے نظر ثانی پہ، اور ساتھ بتا دیا
کہ ہم آئین پاکستان کے لیے بیٹھے، آئین پاکستان کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہیں، اور ہم فیصلہ دے چکے، 90 دن کے اندر الیکشن ہونا تھا، الیکشن نہیں ہوا، وہ فیصلہ بھی برقرار اور وہ آئین بھی برقرار۔ مطلب یہ کہ اب آپ لوگوں کو جب بھی ہوگا آپ کو ٹیکہ ہی لگنا ہے، اس سے پہلے کہ ٹیکہ لگے آپ اپنے آپ کو سنوار لیں، اپنے آپ کو سنبھال لیں اور نیگوشیٹ کریں، آپس میں بیٹھیں پولیٹیکل پلیئرز، اپوزیشن اور حکومت، اور الیکشن کروانے کی بات کریں۔ الیکشن سے راہ فرار اختیار نہیں ہے، یہ بات انہوں نے واضح طور پہ کہہ دی، اور 2-3 باتیں کر کے انہوں نے کہ ہمارا فیصلہ بھی موجود، آئین بھی موجود، آرٹیکل جو ہے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کا حکم بھی موجود، اور آئین کا بھی یہی حکم ہے، اس حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ باقی انہوں نے سماعت کر دی ملتوی، باتیں کر کے، خبردار کر کے، وارننگ دے کے، اور منگل تک سماعت کر دی ملتوی، اور اب یہ ابھی پہنچے ہی نہیں تھے، یہ تو ابھی پہنچ رہے تھے، قافلیاں جو ہیں یہ تو پہنچ رہے تھے، اور بڑے کم، میں آپ کو بتا دوں کہ ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات تھیں، اور تحصیل میں اسسٹنٹ کمشنرز کو ہدایات تھیں، ڈی پی اوز کو ہدایات تھیں کہ جناب بڑے کوشش کریں، مفت سروس کروائیں، مفت بس پکڑیں اور ان کو لے کے آئیں۔ تو وہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف غلیظ زبان استعمال کی گئی، وہاں پہ دیگر لوگوں کے خلاف غلیظ زبان استعمال کی گئی، یہ غلاظت سے بھری زبانیں استعمال کرنے کے بعد اور ادھر سے انہوں نے سماعت ملتوی کر دی، یہ باہر دیکھتے رہے، ابھی قائدین ہی نہیں پہنچے تھے، اور پھر بالآخر ان کو دھرنا جو ظاہر ہے اب 7-8 دن تو دھرنا بہت مشکل ہے نا جی، بٹھائے رکھنا، تو دھرنا ان کو منسوخ کرنا پڑا اور ختم کرنا پڑا اور گھروں گھر ہی جانا پڑا۔ اور پھر ایک اور بات بھی بتا دوں، راول پنڈی میں جو بیٹھک ہوئی ہے کور کمانڈرز کی، اس میں واضح طور پہ بتایا گیا، اس میں ڈسکشن ہوئی ہے جی، اوپن ڈسکشن ہوئی ہے، اور اس پہ تشویش کا، سخت ترین تشویش کا اظہار کیا گیا، کھل کر گفتگو ہوئی ہے کہ یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور یہ جو پاکستان کے عوام اور فوج کو آمنے سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ درست نہیں ہے، اور ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اور ہمیں اس حکومت کے ساتھ یہ تاثر بھی ختم کر دینا چاہیے کہ جناب ہم اس کو سپورٹ فراہم کر رہے ہیں یا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ تاثر ختم ہونا چاہیے ہر صورت میں، کیونکہ یہ تاثر جو ہے یہ اسی تاثر سے ہی یہ سارے کے سارے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہر 2 صورتوں میں نقصان جو ہو رہا ہے وہ افواج پاکستان کا ہو رہا ہے، اور رٹ ختم ہو رہی ہے، رٹ آف دا اسٹیٹ ختم ہو رہی ہے، رٹ آف دا گورنمنٹ تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہے، اور ادروائز بھی رٹ ختم ہو رہی ہے۔ اگر اس معاملے کو نہ سنبھالا گیا تو کوئی دوبارہ سے، اگر ایک دفعہ ہمارے ہاتھ سے چیزیں نکل گئیں تو دوبارہ سنبھالے کئی سال لگیں گے، اس لیے بہتر ہے، مناسب ہے کہ ہم ابھی فیصلہ کریں اور پیچھے ہٹ جائیں۔ لہٰذا وہ جو باقی اوپر باتیں کی گئی ہیں پریس ریلیز میں، کور کمانڈر میں، اس کو تو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، اور اس میں صرف ایک ہی بات جو ہے وہ میرا خیال ہے یہ باقی باتیں نہ کی جاتی، باقی باتیں ادروائز کی جاتی تو زیادہ بہتر تھا، اور ایک ہی بات کی جاتی، اور وہ جو خاص پیراگراف تھا اسی پیراگراف کو ہائی لائٹ کیا جاتا تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ تھا، اور وہی اصل میں اس کا جو ہے پنچ لائن اس میں وہی تھی جو کہ آئی۔ کور کمانڈر کانفرنس نے موجودہ غیر مستحکم سیاسی صورتحال میں قومی سطح پر تمام سٹیک ہولڈرز کے اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ عوام کے اعتماد، معاشی ترقی اور جمہوری نظام کو دوام بخشا جا سکے۔ یہ ہے وہ بنیادی لائن، جو فیصلہ ہے کور کمانڈر کانفرنس کا، وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا۔ آرمی چیف متعدد بار کہہ چکے ہیں پی ڈی ایم نہیں مان رہا، حکمران اتحاد نہیں مان رہا، وہ ردی کی ٹوکری میں آرمی چیف کے اس مشورے کو، اس تجویز کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ سلامتی کمیٹی کے 3 اجلاس ہو چکے ہیں، تینوں اجلاس میں یہ بات کہی، لیکن حکمران اتحاد نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ اس کے بعد بند کمرے کا اجلاس ہوا قومی اسمبلی میں، پارلیمنٹ ہاؤس، وہاں پہ یہ بات کی گئی، لیکن اس کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد اب پھر کور کمانڈر کانفرنس، پہلے سلامتی کمیٹی کا اجلاس منسوخ ہو چکا ہے، وہ اسی لیے اجلاس منسوخ ہوا ہے کہ ان کو ہم کندھا نہ دیں، ان کے ہم سہارا نہ بنیں، یہ ایک فوٹو سیشن کو غلط استعمال کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ ہے کور کمانڈرز کا فیصلہ، اور یہ ہے کور کمانڈرز کے اجلاس کی کہانی، اور اب قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوگا اس میں یہ بتایا جائے گا، وہ بھی دھواں دھار قسم کا ہوگا، تو دیکھتے ہیں آگے ہوتا کیا ہے۔ چیف جسٹس صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جا کے بات چیت کریں، الیکشن کی طرف بڑھیں، اور ادھر سے پنڈی سے بھی یہی آئی ہے، لیکن میں پنڈی کو یہ بتا دوں کہ یہ لاتوں کے بوت ہیں، باتوں سے انہوں نے نہیں ماننا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ آپ کو، پاکستان کے عوام کو،
پاکستان کے میڈیا کو، آپ کو، سب کو یہ لڑوائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ یہ لڑوائیں گے اور آرام سے بیٹھ کے پیچھے انجوائے کریں گے، کیونکہ یہ پورا ایک گینگ ہے اور یہ گینگ ایک فلسفی کے ساتھ چل رہا ہے، اس فلسفی کو شاید آپ نہ سمجھ سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔